اے میرے عزیزو اچھا عمل کرو گے اولاد میں اچھے نمونے پیدا ہوں گے, اچھے طریقے سے اولاد آپ کی پرورش پائے گی, آپ کا اثر بیٹوں میں اچھا آئے گا. آپ بھی یہ سنتے چلے آ رہے اچھی صحبت میں رہو گے تو اچھی صحبت ملے گی, ہے نا؟ آپ نے سنا ہے نا, اچھوں کے ساتھ رہو, نیکوں کے ساتھ رہو تو تمہیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے میں تمہارے اعمال نیک بن جائیں گے. خود کلام مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آخر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی جب سچوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی برکتیں ملا کرتی ہیں. کلام مجید میں اللہ رب العزت نے مثال دی کہ ان دو لڑکوں کا باپ بڑا نیک تھا. میرے عزیزوں میرے محترم, کلام مجید میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل قوم میں دو بیٹے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. دونوں اللہ کے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ان بستی میں بھیجا اور حضرت خضر علیہ السلام جب ان دو بیٹوں کے پاس پہنچے تو ان کو جو گھر ملا تھا وہ گھر کافی پرانا بوسیدہ ہو گیا تھا. ایک دیوار گرنے والی تھی, ترچھی ہو گئی تھی, تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کر دیا, سیدھا کر دیا. میرے عزیزوں میرے محترم, اس کے بارے میں علماء یہ روایت لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ دونوں بچے یتیم تھے اور اس جو دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے صحیح کیا اس کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے خزانہ چھپا رکھا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ کھل جاتا اور لوگ اس کو لوٹ کے لے کے چلے جاتے, اولادوں کو کچھ نہ ملتا. اے میرے عزیزوں, اب یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر اس دیوار کی حفاظت فرمائی. علماء لکھتے ہیں کہ در حقیقت اللہ نے نبیوں کو بھیج کر اس دیوار کی حفاظت کرائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو لڑکوں کا باپ بڑا نیک تھا, باپ نیک تھا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور بھیج کر ان کی مدد کی. اے میرے عزیزوں, اب یہاں پہ جو بات آپ کو سننا ہے وہ بڑی کام کی بات ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان دو بچوں کا اپنا باپ, یعنی یہ جو دو بچے تھے ان کا اپنا حقیقی باپ, جیسے میں فیاض احمد, میرے والد کا نام ظہیر احمد ہے, یہ میرے حقیقی والد ہیں. پھر میرے دادا ہیں وہ بھی میرے والد ہیں, پھر اس کے بعد پردادا ہیں وہ بھی میرے والد ہیں. پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا, سب والد 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 ہی کہلائیں گے. علماء لکھتے ہیں کہ جو ان کا اپنا باپ تھا وہ نیک نہیں تھا, لیکن ان کی نسل میں 12ویں پشت پر جو ان کا دادا تھا, جو ان کا ابا تھا وہ نیک تھا. اس کی نیکی کا صلہ اللہ نے ان بیٹوں کو عطا کیا. حضرات محترم, اب آپ کو سمجھنا ہے, آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ اگر نیک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کے بیٹوں کو تو عطا ہی کرے گا. پھر آپ کی جو نسلیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان نسلوں کو بھی نیک بنائے گا, ان کو بھی بابرکت بنائے گا. اے میرے عزیزوں, یہاں پہ جو معاملہ طے ہوا وہ یہ طے ہوا, اگر باپ نیک ہو, اگر ماں نیک ہو, اگر گھر والے نیک ہو تو اس کا اثر اولاد پہ آیا کرتا ہے. اگر آدمی نیکیاں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی صالح بنا دیا کرتا ہے. اے میرے عزیزوں, یہ محفل پاک امام الاولیاء کی طرف منسوب ہے, حضور غوث اعظم کی طرف منسوب ہے. اب ذرا آپ مجھے کھل کے بتائیے کہ غوث اعظم کے والد کا نام کیا تھا؟ اے بیٹا تم لوگ بتاؤ جی, جو بہت چلاتے رہے. اب بتاؤ غوث اعظم کی ابا کا نام بتاؤ. عبد المطلب. کوئی بات نہیں بیٹا, تم بڑی مبارکبادی کے لائق ہو, کم سے کم تم نے محنت تو کی جی, بولنے کی ہمت تو کی. اس میں تو ان کو تو پتہ بھی نہیں. بہت بیٹا شاندار, سبحان اللہ جی. اے میرے عزیزوں میرے محترم, آپ کو میں اس وجہ سے جلسے میں توجہ دلا رہا تھا, اس لیے نہیں کہ میں تقریر بہت اچھے سے کر دوں. ارے جناب والا, میری حیثیت میری اوقات کیا ہے؟ یہ محفل رسول علیہ السلام ہے. میں تقریر کروں نہ کروں, کوئی شاعر پڑھے نہ پڑھے, یہاں پر آپ کے محلے
مسجد کے امام صاحب اگر بیٹھ کر وہ میلاد پڑھے پھر بھی آپ کا سننا لازم ہے، آپ پہ ضروری ہے کہ آپ ادب سے بیٹھ کے اس کا ذکر سنیں۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ بن گیا ہے، بڑا ماحول، لوگوں کے پاس پیسے بہت ہیں، لوگ اس جلسے کو جلسہ سمجھتے ہی نہیں جس جلسے میں 50,000 1 لاکھ کا مقرر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب تک لاکھ روپیہ لینے والا کوئی شاعر فلائٹ سے نہ آگے تب تک آپ سے وہ یہ نہ کہتے کہ بابتپور سے مجھے ریسیو کر لینا، میں لکھنؤ سے آؤں گا، تب تک آپ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں۔ جی کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں۔ اے میرے عزیزوں، چاہے کوئی ممبئی سے آوے، چاہے کوئی شری نگر سے آوے، چاہے کہیں سے آوے، اس کے آنے سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ جو کچھ بتائے گا وہ قرآن و حدیث سے بتائے گا۔ اب آنے والا چاہے 50,000 لے کے بتائے یا آپ کے مسجد کے امام صاحب چاہے بغیر نذرانے کے بتائے، آپ پہ ضروری ہے کہ آپ آنے والے کی وجہ سے جلسہ جلوس میں شریک نہ ہو بلکہ رسول پاک کی بدولت شریک ہو، قرآن و حدیث کی بدولت شریک ہو، اللہ کے دین کے بدولت شریک ہو۔ اور اس وجہ سے کہ ہم اپنے نبی کی شریعت سیکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میرے عزیزوں، آپ کی توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے، اتنے دن سے غوث اعظم کی محفل ہو رہی ہے، ہو رہی نہیں ہو رہی؟ جی ذرا زور سے، اے بیٹا اے ماحول نہ خراب کرو، اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں، دانت دکھا رہا، توجہ سے بیٹھو، توجہ سے۔ یہ سارے ماحول کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے غوث اعظم کی سیرت سنی ہوگی، جتنے باپ ہیں سب متوجہ ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں جب پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے غوث اعظم؟ ہاں کون سی تاریخ تھی؟ کچھ نہیں پتا جی؟ اے میرے عزیزوں، میرے محترم، ارے ادھر سے آواز آئی 11، چلو کم سے کم محنت تو کی، اس نے بولا تو ہی 11۔ غوث اعظم آپ جو امام الاولیاء کی محفل میں بیٹھے ہیں، بہت بلند مقام ہے میرے غوث اعظم کا۔ اور سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر اب قیامت تک، یعنی قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی کے آنے تک ہمارے لیے اگر کسی کو غوث بنا کے چھوڑا ہے، کوئی ہمارا دستگیر ہے، کوئی ہمارا مددگار ہے، کوئی ہمارا حامی ہے، زمانے میں ہمیں کوئی بچانے والا ہے تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو اپنے غوث کے بارے میں جانیے، آپ کو پتہ ہی نہیں اتنا وقت گزر رہا، عمریں گزر رہی، یہ بچے ان کی عمریں 8 سال 10 سال میں دیکھ رہا ہوں 7 سال، اس میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہیں جن پہ نماز فرض ہے لیکن میرے عزیزوں ان کو پتہ ہی نہیں